توقعات کے عین مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کا پہلے ہی میچ کے بعد نماز جنازہ ادا کرنے کو دل کر رہا ہے کہ جناب جو توقعات تھیں کہ یہ ٹیم یہی کھیل پیش کرے گی، اس نے عین ایکسپیکٹیشنز کے مطابق کھیل پیش کیا اور کیا خوب کھیل پیش کیا کہ جناب پہلی بات تو یہ کہ امریکہ کے خلاف شکست بڑی شرمناک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ گھسیٹ کر پاکستان کو سپر اوور تک لے گیا، یہ اس سے بڑی شرم بات ہے۔ اور پھر سپر اوور میں محمد عامر جیسے تجربہ کار بالرز کا 19 رنز کا ہدف دلانا، یہ اس سے بڑی شرمناک بالر ہے کہ جو بالر اننگ کے سیکنڈ لاسٹ اوور کے اندر صرف 3 رنز دے رہا ہے اور جب اس کو سپر اوور کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ 18 رنز کھا رہا ہے۔ بہرحال صورتحال شرمناک سے شرمناک تر ہے، مطلب ایک کے بعد دوسری چیز شرمناک کہ کسی نے شاید سوچا بھی نہ ہوگا، لیکن ہم اس ٹورنامنٹ کے بہت پہلے سے، جب سے یہ آغاز ہونے جا رہا ہے، ہم ان چیزوں کو سوالات کی شکل کے اندر اٹھا رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جناب ٹیم کی حالت بڑی بری ہے، بکھری ہوئی ٹیم ہے، سکیٹرڈ ہے، اتحاد نہیں ہے، عقبہ پروی اس کے اندر پائی جاتی ہے، دوستی کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ رواج دیا جا رہا ہے اور بالکل اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم نے 2 سیریز جو پہلے کھیلی انگلینڈ اور آئرلینڈ کے خلاف، اس کے اندر ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ٹیم کس قابل ہے۔ یہ بالر ہمارے ایون بیٹرز انٹرنیشنل ٹیموں نے بڑی جلدی ان کو ریڈ کیا، ان کی کیپیسٹی کیا ہے، ان کی ورتھ کیا ہے، یہ کتنا کھیل سکتے ہیں، کتنا نہیں کھیل سکتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے ان کی نیت کو بھی شاید پڑھ لیا کہ یہ نیتاً کیسے ہیں، کیونکہ ٹور ہے، انجوائمنٹ ہے، باقی تو کھیل سے تو ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی کھیل کے سے واسطہ ہے۔ اصل چیز تو یہی ہے کہ جناب ٹھیک ہے، انجوائٹ 14 ممبرز 15 ممبرز وہ ہیں، 14 ممبرز وہ ہیں، ٹھیک ہے، ملیں جلیں، پرائیویٹ ڈنرز انجوائے کیے جا رہے ہیں۔ کبھی ایسا سنا کہ ایک ملک کی ٹیم ہو اور وہ پرائیویٹ شخص کے ڈنر کو انجوائے کرے، وہاں پہ جھکتے مار رہے ہوں؟ تو یہ صورتحال ہے۔ تو ٹیم نے عین توقع کے مطابق اپنا کھیل دکھایا اور امریکہ جیسی ٹیم جو 9 وار تھی، مختلف ممالک کے جو لڑکے ہیں ان کو پکڑ کر انہوں نے وہ ٹیم بنا رکھی، لیکن ان کے کپتان نے خوب کپتانی کی اور بڑے آرام سے میچ جیتے۔ لیکن اس میں کئی سوالات ہیں۔ اچھا اوپننگ سٹینڈ تھا، واپس آئے رضوان اور بابر اعظم دونوں، اور امید تھی کہ بڑا سکور کریں گے، لیکن رضوان صاحب کو بڑی جلدی بال کی سمجھ نہ آئی اور کیا ہی عمدہ کیچ پکڑا، ثابت کر دیا اس نے کہ کیچ جو ہے نا وہ بڑا کتنا ضروری ہوتا ہے اور کس طرح سے میچ جیتنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ بیٹنگ لائن اب 3 کھلاڑیوں پہ کھڑی ہے، محمد رضوان، فخر زمان اور بابر اعظم، اگر وہ چل پڑیں تو ٹھیک، نہ چل پڑیں تو پوری ٹیم دھڑم سے گرتی ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، اور وہی ہوا۔ فخر زمان صاحب بھی ایسے ہی فضول سی شاٹ کھیلتے ہوئے وکٹ دے کر چلے گئے، بابر اعظم 44 رنز کھیل گیا، شاداب خان جو دوستی کے روم میں کھیل رہے ہیں، اور کیا ہی بات ہے کہ ہم نے پھر ابرار احمد کو جگہ نہیں دی، اور ایک اسپیشلسٹ اسپنر جو تھا جو پرفارم بھی کر رہا اس کو ہم نے باہر بٹھا رکھا ہے۔ اسی طرح ہم اسامہ میر کو ساتھ لے کر گئے ہی نہیں، کیونکہ اس نے بھی پرفارم کیا تھا، اس کا بھی حق بنتا تھا، لیکن ہم نے اس کو ٹیم کے قابل سمجھا ہی نہیں۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ اس کے بعد کیا ہی بات اعظم خان کی، بہت ہی کمال کھیلے، پہلی بال کوئی سمجھ نہیں آئی، بڑے آرام سے وکٹ دے کر گھر۔ تو سب سے زیادہ تنقید کا شکار ہے اس وقت یہ کھلاڑی، کیونکہ اقربا پروی پرچی جو کچھ کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فٹنس کے مسائل کا شکار، ٹھیک ہے، آج کل عجیب و غریب سی میمز ان کی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر بنائی جا رہی ہیں۔ خیر ایسا بھی سلوک نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک کھلاڑی سے پرفارم نہیں ہوا، سلیکشن غلط تھی، اس کی جگہ دوسرے ان فارم بلے باز کو جو پوری طرح سے سیٹ ہوتا اس کو جگہ دی جاتی۔
तो बहरहाल हमने फिर भी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक गिरते गिराते 160 रन स्कोर किए, और इन विकेटों पर अभी जो रन्स हो रहे हैं वो तकरीबन इतने ही हो रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी इससे पहले जो मैच जीता वो भी 164-65 रन करके जीता। तो अच्छी बॉलिंग की, हमारे बॉलर्स बहुत जल्दी पड़े गए हैं, बहुत जल्दी रीड किए जा चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमें सुपर ओवर मोहम्मद आमिर को देना चाहिए। सुपर ओवर में अगर मैच गया था तो हमें अफरीदी को ही आजमाना चाहिए था, और वो बेहतर ओवर करता एज कम्पेयर टू मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर वो परफॉर्म नहीं कर सके जिससे उनकी तवक्को थी। हमने इन खिलाड़ियों को बाकायदा रिटायरमेंट वापस दिलवाई, लेके आए। नए लोगों को चांस देना हमने पसंद नहीं किया कि उनके पास तजर्बा नहीं है, या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, या वो चल नहीं सकते हैं। बहरहाल ये सारे इश्यूज जो है ना वो चलते रहे। तो इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये समझ नहीं आई कि बॉलिंग, सुपर पावर की बॉलिंग का जब फेस करने का वक्त आया तो फ़खर ज़मान जो थे वो फ्रंट पे जाने की बजाय वो दूसरे एंड पे क्यों खड़े हो गए? कि एक ऐसा बॉलर जो लेफ्ट हैंडर है और उसको फ़खर ज़मान से बेहतर कौन खेल सकता था? लेकिन उन्होंने इफ्तिखार अहमद साहब को आगे जगह दी। उन्होंने क्या किया, ये दुनिया भी सवाल उठा रही है। युवराज सिंह इंडिया के साबिक ऑलराउंडर हैं, बड़े आला किस्म के खिलाड़ी रहे। उन्होंने भी ये अपने ट्वीट के अंदर ये सवाल उठाया कि समझ से बालातर है कि फ़खर ज़मान ने ये फ़ैसला कैसे किया कि इफ्तिखार अहमद को स्ट्राइक दे दी, जबकि सामने मध्य मुकाबल बॉलर जो है उसको खेलने के तो काबिल जो है वो फ़खर ज़मान है। लेकिन क्या बात है, ये फ़ैसला भी अजीबो गरीब सा फ़ैसला था। मोहम्मद आमिर को ओवर देने के बाद जो सबसे बड़ा गलत फ़ैसला था, फ़खर ज़मान को स्ट्राइक संभालनी चाहिए थी और खेलते। अगर 18 या 19 रन बन गए थे तो कोई ऐसी क़यामत नहीं आ गई थी, उसको फेस करते। लेकिन उन्होंने भी ये काम किया। रमीज़ राजा साबिक चेयरमैन भी रहे मैनेजमेंट कमेटी के, पीसीबी के, इसी तरह बड़ खिलाड़ी भी रहे, इसी तरह कमेंटेटर भी हैं। वो भी लिखते हैं कि जनाब ये फ़ैसला बड़ा अजीब था कि आपने ख़ुद फ़खर ज़मान ने स्ट्राइक करने की बजाय, उसको पकड़ने सामने आने के बजाय इफ्तिखार अहमद साहब को जगह दे दी। तो इस तरह के बहुत सारे फ़ैसले हैं, समझ से बाहर है, जो 14 मैनेजमेंट कमेटी के 7 मेंबर्स इंजॉय कर रहे हैं, जो इस टूर को अय्याशी कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, वो क्या करना क्या चाहते हैं, उनकी क्या मनसूबाबंदी है, किस चीज़ के ऊपर वो अमल कर रहे हैं, आखिर किस हद तक वो जाना चाहते हैं, क्या कर क्या रहे हैं बाहर बैठकर, क्या प्लानिंग करते हैं, किस प्लान के तहत खिलाड़ी को खिलाते हैं। और कप्तान का डिसीजन, उधर देखिए अमेरिका का कप्तान भरपूर दबाव के अंदर कितने क्लेवरली उसने फैसले लिए और कितने अच्छे तरीके से उसने उसको मैनेज किया। उसके बॉलर ने एक चौका खाया तो उसके बाद वो पास पहुंचा कि नहीं जनाब, इस तरह से नहीं, इस तरह से मैनेज करना है। बहरहाल हमारी टीम ने जो तवक्को थी बाज़ क्रिटिक्स को, जिनको ये कहकर चुप कराने की कोशिश की गई कि एक माँ के लिए टीम के ऊपर जो है ना वो तनकीद ना करें, तो वो लोग तो पहले ही जानते थे कि इस टीम का शरादा बिखरा हुआ है, ये टीम खेलने के काबिल नहीं है। क्या खेलेगी ये बेचारी, जिसकी अपनी सूरत हाल ये है कि इत्तेहाद नाम की शायद कुछ चीज़ ही नहीं है, जिसके अंदर दोस्तियाँ पाली जा रही हैं, ये सारा कुछ है, तो क्या टीम खेलेगी। तो वो तो पहले ही जानते थे कि इसका नतीजा ये निकलेगा। और मैं खुद अपनी कई वीडियोस के अंदर ये चीज़ वाज़ेह कर चुका था कि T20 वर्ल्ड कप का जो सबसे बड़ा अपसेट होगा वो यही होगा कि पाकिस्तान अमेरिका से हार गया। और देखें वही चीज़ हुई, क्योंकि टीम के पल्ले ही कुछ नहीं है, वो खेलने के अहल ही नहीं है। उस सारे के सारे खिलाड़ी, हारिस रऊफ बड़ा नाम बना फिरता था हमारे पास, लेकिन हसन अली से भी ज़्यादा पहले रीड किया गया। बच्चों की तरह उसने 15 रन आखिरी ओवर के अंदर कंसीव किया और बड़े आराम से कुट खा के वो साइड पे हो गया। इसी तरह बाकी बॉलर हैं, किसी को कुछ समझ ही नहीं है कि हमने फील्डिंग क्या ली हुई है, बॉलिंग क्या कर रहे हैं, क्या हमारी बॉलिंग फील्डिंग के मुताबिक है या नहीं है। इसी तरह कप्तान को कुछ समझ नहीं है किस बॉलर को मैंने कहाँ पर इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो हारिस रऊफ की जगह पे अगर वो अब्बास अफरीदी भी होता ना तो शायद परफॉर्मेंस मुख्तलिफ होती। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ इसके ऊपर पेट पटोसा ही कर सकते हैं, रो पिट ही सकते हैं। इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है, वो तो अपनी इंजॉय कर रहे हैं।
اب تو واضح بابر اعظم صاحب نے فرما دیا کہ ہمارے لیے اب یہ ورلڈ کپ کا سفر جو ہے وہ مشکل ہو گیا. واقعی مشکل، وہ جناب آج نہیں تھا، وہ پہلے دن سے مشکل ہے. تو اس لیے آپ اس کی اندازہ لگا لیں کہ آپ کی صورتحال کیا ہے. تو اگلے میچز کے اندر بھی نتائج کچھ مختلف نہیں آئیں گے. انڈیا کے ساتھ اگلا میچ ہے اور نیو یارک کے اندر ہے، جس کی وکٹ جو ہے وہ ایسی کھیل رہی ہے کہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئی، جبکہ انڈیا کو پوری طرح سے ICC فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. وہ پہلے سے موجود ہے، دونوں میچ اس نے وہاں سے کھیلے، سفر بھی کم اور اس کو بھرپور وہاں پہ پریکٹس بھی مل رہی ہے، لہٰذا دے کین فیس، وہ فیس کر سکتے ہیں. تو اس ٹیم سے، جس کو ہم ٹیم پاکستان کہتے ہیں، وہ کس طرح سے انڈیا کا مقابلہ کرے گی، کس طرح سے کم بیک کرے گی، از اٹ پاسبل، اتنی اسٹرانگ ٹیم کے ساتھ مقابلہ کیسے کرے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں سوچنے والی ہیں. ٹیم کے خلاف، ٹیم کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ لوگ اپنے غم و غصہ کا اظہار کر رہے ہیں، کرنا بھی بنتا ہے، حق بھی بنتا ہے. تو یہ ساری صورتحال بڑی دلچسپ ہے، لیکن ہمیں کیا، ہم تو اپنے انجوائمنٹ کے لیے ہیں، اپنے عیاشی کے لیے ہیں، اور ہم وہ پوری کریں گے. ایک سے ایک بڑھ کر ہم نے غلطی کی، ایک سے ایک بڑا غلط فیصلہ کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ٹیم ڈوب گئی، ملک کا نام ڈوب گیا. آپ نے انفٹ پلیئرز کو کھلا کر کیا کیا، اس کا نتیجہ کیا لیا آپ نے، اس سے رزلٹ آپ کو کیا ملا کہ آپ ہار کے بڑے آرام سے سائڈ پر ہو گئے. اور پھر جب آ رہے ہیں سامنے گفتگو کے لیے تو کپتان صاحب مسکرا رہے ہیں، وہی گھسے پیٹے لفظ، فلاں نہیں ہوا تو فلاں ہوا، فلاں نہیں ہوا تو فلاں ہوا، وہی سارے لفظ. یہ صورتحال اس کی. تو ایسے کھلاڑی سے کیا توقع کی جا سکتی جو انفرادی سطح پہ تو اپنے ریکارڈ تو بنا رہا ہے، باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیوں نہیں آیا خود بابر اعظم؟ بہت بڑا بلے باز ہے، سپر اوور کے اندر کیوں نہیں خود آیا؟ محمد رضوان کو کیوں نہیں بھیج دیا؟ آخر شاداب خان میں نظر کیا آ گیا، اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے. اتنی دوستی کہ جناب ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر طرح کی تنقید کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو بہرحال ٹیم بہت برا کھیلی، اس کا نتیجہ بھی بہت برا نکلا.